پاکستان اور ترکیہ کا تاریخی دفاعی اتحاد نئی نسل کے جنگی طیارے ایشیا کی طاقت کا توازن بدل دیں گے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی خبر پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دفاعی دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی ہے۔ پاکستان اور ترکیہ نے دفاعی اور ایروسپیس تعاون کو ایک نئے مرحلے میں داخل کرتے ہوئے ترک ایروسپیس اور بائیکار کے جدید منصوبوں میں شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حالیہ سرکاری بیانات میں دونوں ممالک نے اگلی نسل کی دفاعی ٹیکنالوجیز، ایروسپیس انوویشن، بغیر پائلٹ کے فضائی نظام، UAVs اور مستقبل کے جنگی پلیٹ فارمز پر قریبی تعاون کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان اب ترکیہ کی مستقبل کے جنگی طیاروں کے پروگرام کا حصہ بن رہا ہے، اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ آئیے اس پوری کہانی کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات صرف سفارتی یا مذہبی نہیں بلکہ کئی دہائیوں پر محیط دفاعی اعتماد پر بھی قائم ہیں۔ دونوں ممالک مشترکہ فوجی مشقیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پائلٹس کو تربیت دیتے ہیں اور جدید دفاعی منصوبوں میں مسلسل تعاون بڑھا رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں پاک فضائیہ کے سربراہ کے دورہ ترکیہ کے دوران ترک فضائیہ، وزارت دفاع اور بائیکار کی قیادت کے ساتھ اہم ملاقاتیں ہوئیں، جن میں اگلی نسل کی دفاعی ٹیکنالوجیز اور ایروسپیس تعاون پر خصوصی گفتگو ہوئی۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ گردش کر رہا ہے کہ پاکستان اور ترکیہ نے چھٹی نسل یعنی 6th جنریشن کی جنگی طیارے بنانے کا باضابطہ معاہدہ کر لیا ہے۔ تاہم اب تک سرکاری سطح پر ایسے کسی مشترکہ 6th جنریشن فائٹر پروگرام کا اعلان نہیں کیا گیا۔ سرکاری بیانات میں نیکسٹ جنریشن ڈیفنس ٹیکنالوجیز اور ایروسپیس تعاون کا ذکر ضرور ہے، لیکن مخصوص چھٹی نسل کے لڑاکا طیارے کی مشترکہ تیاری کی تصدیق نہیں کی گئی۔ البتہ ایک حقیقت ضرور ہے کہ ترکیہ کا دفاعی شعبہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ترکیہ اس وقت کان نامی اپنے جدید سٹیلتھ لڑاکا طیارے پر کام کر رہا ہے، جو 5ویں نسل کی جنگی طیاروں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترک حکام یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ مستقبل کی چھٹی نسل کی ٹیکنالوجیز پر تحقیق جاری ہے۔ اگر پاکستان اس تحقیق، ڈیزائن، ایویونکس، سافٹ ویئر، مصنوعی ذہانت، سینسرز یا دیگر جدید شعبوں میں شراکت حاصل کرتا ہے تو یہ صرف ایک دفاعی تعاون نہیں بلکہ ملکی ٹیکنالوجی کے لیے بھی ایک بڑی پیش رفت ہوگی۔ ناظرین، ترکیہ کی کمپنی بائیکار آج دنیا میں ڈرون ٹیکنالوجی کی ایک بڑی طاقت بن چکی ہے۔ بیرقدار TB2، اکنجی اور دیگر جدید بغیر پائلٹ کے فضائی نظام دنیا کے کئی ممالک استعمال کر رہے ہیں۔ اب بائیکار مصنوعی ذہانت سے چلنے والے جدید فضائی پلیٹ فارمز پر بھی کام کر رہی ہے، جبکہ ٹوساش جنگی طیاروں، ہیلی کاپٹروں، تربیتی طیاروں اور خلائی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ پاکستان کے لیے اس تعاون کی اہمیت صرف دفاع تک محدود نہیں۔ اگر پاکستانی انجینئرز، سائنسدانوں اور دفاعی صنعت کو ان منصوبوں میں عملی کردار ملتا ہے تو ملک میں ایروسپیس انجینئرنگ، مصنوعی ذہانت، کمپوزٹ مٹیریلز، ریڈار سسٹمز، الیکٹرانکس اور سافٹ ویئر کے شعبوں میں بھی نئی مہارتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی اپنی دفاعی صنعت جیسے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اور دیگر ادارے مستقبل میں مشترکہ تحقیق اور پیداوار کے نئے مواقع حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان پہلے ہی چین کے ساتھ JF-17 تھنڈر جیسے کامیاب منصوبے پر کام کر چکا ہے، جبکہ مستقبل میں جدید لڑاکا طیاروں کے حصول اور مقامی صلاحیت بڑھانے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ ایسے میں ترکیہ کے ساتھ تعاون پاکستان کو دفاعی ٹیکنالوجی کی ایک اور مضبوط شراکت دار تک رسائی دے سکتا ہے۔ ناظرین، دنیا کی جنگیں بدل رہی ہیں۔ آج صرف رفتار یا میزائل ہی فیصلہ نہیں کرتے بلکہ مصنوعی ذہانت، نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر، سٹیلتھ، سینسر فیوژن، الیکٹرانک وارفیئر اور بغیر پائلٹ کی سسٹمز اصل طاقت بن چکی ہیں۔ اسی لیے پاکستان اور ترکیہ کی یہ بڑھتی ہوئی شراکت داری مستقبل کی جنگی ضروریات کے تناظر میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس تعاون کا ایک اور پہلو اقتصادی بھی ہے۔ جدید دفاعی صنعت صرف ہتھیار نہیں بناتی بلکہ ہزاروں اعلیٰ مہارت والی نوکریاں، نئی ٹیکنالوجیز، برآمدات اور صنعتی ترقی بھی پیدا کرتی ہے۔ اگر پاکستان اس شعبے میں تحقیق اور مشترکہ پیداوار کا حصہ بنتا ہے تو اس سے ملکی معیشت کو بھی طویل مدت میں فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آخر میں سب سے اہم بات، اس وقت دستیاب سرکاری معلومات کے مطابق پاکستان اور ترکیہ نے دفاع، ایروسپیس، ڈرونز اور اگلی نسل کی دفاعی ٹیکنالوجیز میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے، لیکن مشترکہ 6th جنریشن فائٹر جیٹ پروگرام کے آغاز کی سرکاری تصدیق ابھی سامنے نہیں آئی۔ اس لیے اس خبر کو سنسنی خیز دعووں کے بجائے حقائق کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے۔
اگر مستقبل میں یہ تعاون مشترکہ جنگی طیاروں کی تیاری، ٹیکنالوجی ٹرانسفر یا مشترکہ پروڈکشن تک پہنچتا ہے تو یہ پاکستان کی دفاعی تاریخ کے اہم ترین سنگی میلوں میں شمار ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان اور ترکیہ کی یہ دفاعی شراکت داری مستقبل میں دنیا کے جدید ترین جنگی طیاروں کی مشترکہ تیاری کا راستہ ہموار کرے گی؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ پاکستان، سی پیک، دفاعی ٹیکنالوجی اور عالمی امور پر مستند تجزیے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔